آج ہم مذکر مؤنث سیکھیں گے۔ مذکر مؤنث یعنی کوئی نام، کسی جملے میں جب کوئی نام آتا ہے یا ویسے بھی اگر کوئی نام ہوگا یعنی اسم ہوگا تو وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ جیسے اگر میں کہوں لڑکا، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لڑکا ہے اور یہ لڑکا پڑھ رہا ہے، تو میں یہاں پر لکھتی ہوں لڑکا پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو لڑکا ہے نا، اسے ہم مذکر کہیں گے۔ لڑکا پڑھ رہا ہے، یہاں پہ لڑکا اسم ہے، اور اسم کا مطلب یعنی یہ کوئی نام ہے، ایک انسان کا نام ہے لڑکا، تو یہاں پہ لڑکا مذکر ہوگا۔ اب آپ ایک اور تصویر دیکھیے، یہ ایک تصویر ہے، کیا میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ لڑکا لکھ رہا ہے؟ میں اس کو لڑکا تو نہیں کہوں گی، میں اس کو لڑکی کہوں گی۔ تو یعنی یہ لڑکی ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث ہے، اس لیے اس کو میں لڑکا نہیں کہہ سکتی۔ اب یہ کام کیا کر رہی ہے؟ لکھنے کا کام کر رہی ہے، تو یہاں پہ میں کہوں گی اور لڑکی لکھ رہی ہے۔ لڑکا پڑھ رہا ہے اور لڑکی لکھ رہی ہے۔ اب یہاں پہ لڑکی اور لڑکا اسم ہے یعنی نام ہے، تو جب کسی نام کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو وہ مذکر ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو وہ مؤنث ہے۔ آئیے اس بات کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک جملہ لکھ رہی ہوں، ابو نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی۔ اب اس جملے میں ابو اور امی یہ دو نام ہیں۔ اب اس جملے میں ابو مذکر ہے اور امی مؤنث ہے۔ یہاں پہ میں ایک ٹیبل بنا لیتی ہوں اور ہم مذکر والے حصے میں وہ نام لکھیں گے جو جملے میں مذکر ہوگا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ابو مذکر ہے، تو یہاں ابو لکھ دیں گے، اور امی مؤنث ہے تو ہم مؤنث والے حصے میں امی لکھ دیں گے۔ ایک اور جملہ لکھتے ہیں یہاں پہ، بھائی پھل لایا اور بہن نے چاٹ بنائی۔ اب اس جملے میں بھائی مذکر ہے، اس لیے ہم اس کو مذکر والے حصے میں لکھ دیتے ہیں، اور بہن یہاں پہ مؤنث ہے، اس لیے ہم اس کو مؤنث والے حصے میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، دادا اور دادی صبح کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اس جملے میں دادا مذکر ہے اور مؤنث کون ہے؟ دادی، تو یہاں پہ ہم مؤنث والے حصے میں دادی لکھ دیتے ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، اب آپ نے اس جملے کو غور سے پڑھنا ہے کیونکہ اب آپ بتانے والے ہیں کہ اس میں مذکر کیا ہے اور مؤنث کیا ہے۔ خالو نے خالہ کو خط لکھا، تو بتائیے مذکر کون سا لفظ ہے؟ خالو، تو پھر خالو کو مذکر والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اس جملے میں مؤنث لفظ کون سا ہے؟ خالہ، تو پھر اسم یعنی نام خالہ کو ہم مؤنث والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، آج چچا اور چچی دونوں ہمارے گھر آئے۔ اب اس میں آپ بتائیے چچا لفظ کیا ہے؟ مذکر، تو یہاں ہم چچا کو مذکر والے حصے میں لکھ لیتے ہیں، اور اسم چچی کیا ہے؟ مؤنث، تو یہاں پہ ہم چچی کو مؤنث والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ انسانوں کی جوڑیوں کی مثالیں پڑھی ہیں، آئیے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ ابو امی، بھائی بہن، دادا دادی، خالو
خالہ، چچا، چچی۔ آئیے کچھ اور مثالوں سے اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ دیکھیے، آمنہ نے چڑیا گھر میں شیر اور شیرنی دیکھی۔ اب یہاں پہ یہ دو جانوروں کے نام ہیں۔ شیر مذکر ہے تو اس کو ہم مذکر والے حصے میں لکھ لیتے ہیں، اور شیرنی مؤنث ہے اس لیے شیرنی کو ہم مؤنث والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ ایک اور جملہ پڑھیے، ہرن اور ہرنی درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ اس جملے میں یہ بھی دو جانوروں کے نام ہیں۔ ہرن مذکر ہے تو ہم اس کو مذکر والے خانے میں لکھ لیتے ہیں۔ ہرنی مؤنث ہے اس لیے ہم اس کو مؤنث والی جگہ پر لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جملہ پڑھیے، علی نے اونٹنی اور اونٹ دونوں خرید لیے۔ اونٹنی، اونٹنی کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث، تو یہاں پہ ہم اونٹنی کو مؤنث والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ اونٹ مذکر ہے اس لیے ہم اونٹ کو مذکر والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ اس جملے کو پڑھیے، بلا سارا دودھ پی گیا اور بلی کے لیے کچھ نہ بچا۔ اب آپ بتائیے کہ اس جملے میں بلا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے تو اسے ہم مذکر والے حصے میں لکھتے ہیں۔ اور بلی کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے۔ ایک اور جملہ دیکھیے، حمزہ کو گھوڑا جبکہ عثمان کو گھوڑی پسند ہے۔ گھوڑا کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مذکر ہے۔ اور گھوڑی کیا ہے، مؤنث ہے۔ اب یہ ہم نے کچھ جانوروں کی جوڑیوں کے نام پڑھے ہیں، آئیے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ شیر شیرنی، ہرن ہرنی، اونٹ اونٹنی، بلا بلی، گھوڑا گھوڑی۔ کچھ اور مثالوں سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ جملہ پڑھیے، عدیلہ نے چڑیا گھر میں کبوتر اور کبوتری دیکھی۔ اب یہ دو پرندوں کے نام ہیں۔ کبوتر مذکر ہے اور کبوتری یہاں پر مؤنث ہے۔ ایک اور جملہ ہے، بلال کے پاس ہرے رنگ کا طوطا اور طوطی ہے۔ اب آپ بتائیے اس جملے میں طوطا کیا ہے، مذکر ہے، اور طوطی کیا ہے، مؤنث ہے۔ ایک اور جملہ پڑھیے، چڑیا اور چڑا درخت پر گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پر چڑیا مؤنث ہے، یہاں پر لکھ لیتے ہیں چڑیا کو، اور چڑا مذکر ہے تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں مذکر والے حصے میں۔ ایک اور جملہ دیکھیے، مور اور مورنی اڑنے کے لیے پر پھیلانے لگے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ اسم یعنی نام مور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے تو یہاں پہ ہم مور لکھ لیتے ہیں۔ اور مورنی بھی ایک پرندے کا اسم ہے، نام ہے، تو یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے تو اس کو ہم مؤنث والے حصے میں لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پرندوں کی جوڑیوں کے نام سیکھے ہیں، آئیے ان کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کبوتر کبوتری، طوطا طوطی، چڑا چڑیا،
मोर, मोरनी। कुछ और मिसालों से इसको समझते हैं। ये जुमला पढ़िए। धोबी और धोबन ने कपड़े धोए। कपड़े धोने वालों को हम धोबी या धोबन कहते हैं। कपड़े धोने वाला अगर लड़का है तो हम उसे धोबी कहेंगे, अगर लड़की है तो हम उसे धोबन कहेंगे। तो फिर आप बताइए कि यहाँ पे धोबी क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर है, तो यहाँ हम मुज़क्कर वाले खाने में धोबी लिख देंगे और धोबन चूँकि मुअन्नस है इसलिए हम धोबन को मुअन्नस वाले खाने में लिखेंगे। एक और जुमला पढ़िए। माली ने पौधे लगाए और मालन ने उन्हें पानी दिया। पौधे लगाने और उनका ख्याल रखने वालों को हम माली या मालन कहते हैं। यानी अगर पौधे लगाने वाला या उनका ख्याल रखने वाला लड़का है तो वो माली होगा। तो फिर यहाँ पे मुज़क्कर माली हुआ ना, तो हम यहाँ पे मुज़क्कर वाले खाने में लिख देते हैं माली। और चूँकि अगर कोई औरत या लड़की पौधों का ख्याल रख रही है या पौधे लगा रही है तो हम उसको मालन कहेंगे। तो यहाँ पे मुअन्नस वाले हिस्से में हम मालन लिख लेते हैं। एक और जुमला पढ़िए। दर्जी और दर्जन ने कपड़े सिलाई किए। कपड़े सिलाई करने वालों को दर्जी या दर्जन कहते हैं। यानी अगर कपड़े सिलाई करने वाला कोई मर्द है या लड़का है तो हम उसे दर्जी कहेंगे, इसलिए दर्जी मुज़क्कर होगा। अगर कपड़े सिलाई करने वाली औरत है या लड़की है तो हम उसे दर्जन कहेंगे, इसलिए हम इसको मुअन्नस वाले हिस्से में रखेंगे। एक और जुमला है। कुम्हार और कुम्हारन ने मिलकर बर्तन बनाए। अब इस जुमले में बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहेंगे जब बर्तन बनाने वाला लड़का होगा। तो लड़का कुम्हार क्या हुआ? मुज़क्कर हुआ। और अगर बर्तन बनाने वाली लड़की है तो हम उसे कुम्हारन कहेंगे, तो कुम्हारन मुअन्नस हुई। अब यहाँ पे हमने कुछ काम करने वालों की जोड़ियों के बारे में सीखा है। आइए इनको पढ़ लेते हैं। धोबी धोबन, माली मालन, दर्जी दर्जन, कुम्हार कुम्हारन। आज हमने मुज़क्कर मुअन्नस सीखे हैं।